اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو بھی جائے تو بھی نا امید مت ہو جانا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلے ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو جائے، جب رب کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تمہارا ہر خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس خود کو سمیٹ کر اللہ کے سپرد کر دو اور پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تمہاری کہانی اسی لیے یہاں روکی گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعاؤں کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ اپنے ہاتھ اور اپنا نصیب بدل لو۔ آپ دعاؤں کو لے کر اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں جو میں نے مانگا ہے پتہ نہیں وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے، دوسری طرف پتہ نہیں کب ملے گا، کتنے سال ہو گئے مانگتے مانگتے۔ یہ کیسا یقین ہوا؟ یقین یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر مگر پتہ نہیں، یہ یقین نہیں ہوتا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں، آپ مانگ کس سے رہے ہو؟ دنیا سے یا اللہ سے؟ اگر دنیا سے مانگ رہے ہو تو نہیں ملے گا، اگر اللہ سے مانگا ہے تو یقین رکھیں ضرور ملے گا۔ اللہ پر دل سے یقین رکھیں اور اندھا یقین رکھیں۔ صرف زبان سے مت کہا کریں مجھے یقین ہے، ذرا غور کریں آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعا نہیں مانگتے، جو یہ دیکھتے ہیں راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں، جو صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر دعا نہیں مانگتے۔ پتہ ہے مومن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسباب بنانے والے پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صرف اسباب کو دیکھتے تو کیا وہ سمندر کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے؟ حضرت زکریا اگر اسباب کو دیکھتے تو کیا اولاد کی دعا مانگتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اسباب کو دیکھتے تو کیا اپنے بیٹے اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ کر آتے؟ ان سب کا یقین اللہ پر تھا، اندھا یقین۔ بس ایک یہی یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ لاکھ دعائیں مانگیں لیکن اگر اس میں یقین نہیں ہے تو وہ دعا ادھوری ہے۔ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دینا ہی ہے۔ آپ نے جس سے مانگا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ مالک ہے اور معجزے کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل آپ کو وہ دینا جو آپ مانگ رہے ہو۔ وہ تو ساری دنیا کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، اگر اس نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ جو آپ نے مانگا ہے وہ ملنا ہے۔ دعا کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان کیوں چاہے گا آپ اللہ کے قریب ہوں اور اس سے کچھ مانگیں؟ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی دعا مانگنا۔ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے وہ قبول کرے گا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا تمہاری دعا کوئی اثر نہیں کرتی؟ تمہارے رب کو بہت پسند ہے جب تم سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس سے مانگتے ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہاری دعا کیا کر سکتی ہے۔ دعا تمہیں فرش سے عرش تک لے جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں کر لیتے اس رب سے دوستی؟ کیوں نہیں بتاتے اس کو اپنے دل کا حال؟ تم کب سے آس لگائے بیٹھے ہو؟ تم کیا برداشت کر رہے ہو؟ تم کتنی تکلیف میں ہو؟ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تم کتنا تھک گئے ہو؟ یقین کرو وہ ہر بات سے واقف ہے، تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے جو تمہارے عیب، غلطیاں، گناہ تمہارے منہ پر مار دے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہمیں فوراً نہیں دیتا۔
تم اپنے اللہ کو پکارو تو صحیح، وہ تو منتظر ہے تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھا نہیں کی گئی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے تمہارا اللہ، تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک ہے اور باخبر ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتنا کچھ ٹوٹ گیا میرے اندر، مجھے لگتا تھا اب مجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے گا تو میں بکھر سی جاؤں گی۔ نہیں بکھروں گی۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یاد رکھو، تم جب بھی ٹوٹی ہو کس کے پاس گئی ہو؟ اللہ کے پاس۔ جب تم ہر بار ٹوٹنے پر اللہ کے پاس جاتی ہو تو وہ کیسے تمہیں بکھرنے دے گا؟ جو اپنا ٹوٹا ہوا وجود اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بکھرنے نہیں دیتا، وہ انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جو یہ مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں، جس مشکل میں آپ پریشان ہیں، کیا آپ اس مسئلے کو اللہ کے در پر لے کر گئے تھے؟ آپ نے اللہ سے اس کا حل مانگا ہے؟ آپ نے اللہ کو بتائی ہے اپنی پریشانی؟ اگر نہیں تو بتائیے اللہ کو، آپ کے مسائل کا حل اسی کے پاس ہے۔ دنیا نہیں کرتی آپ کے مسائل کا حل، آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی اسے حل بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ آج تک آپ کے مسائل حل کرتا آیا ہے، کیا وہ اب نہیں کرے گا؟ اسے پتا ہے میرا بندہ پریشان ہے، اسے پتا ہے میرا بندہ پریشان ہے، وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے در پر آ کے مانگے۔ اسے بہت پسند ہے آپ کا مانگنا، وہ ناراض نہیں ہوتا اگر اس کا بندہ اس سے نہ مانگے۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، بہت محبت ہے اسے آپ سے، اپنے بندے سے۔ آپ بھی تو کریں اس سے محبت، اسے بتائیں اپنی ہر بات، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر خوشی، وہ بہت پیار سے سنتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ نے سب سے پہلے اپنے اللہ کو بتانا ہے، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور وہ تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ کیا پتہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے بہتر تھا، آپ کے لیے کوئی سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہ اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، مضبوط ہو کر اٹھتے ہو، کیونکہ اٹھانے والا جو اللہ ہے نا، وہ آپ کا اللہ ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ آپ نے یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیے معجزے نہیں کرے گا، وہ اللہ ہے، اس کی شان ہے معجزے کرنا، اس نے آپ کے لیے معجزے کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر چاہے دنیا کتنی ہی خلاف کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کائنات کی سبھی طاقتیں مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔